فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ، اور اس میں ہم امام حسین علیہ السلام کے حالات کے حوالے سے ابھی تک پڑھ رہے ہیں اور ابھی مزید کچھ نشستوں میں پڑھیں گے، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 21۔ کتاب کے صفحہ 240 پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی پچھلی نشست میں، اور اس نشست میں بھی ہم کتاب کے صفحہ 240 ہی پہ سے آغاز کریں گے۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے جنگ مظلوم کربلا۔ لکھا ہے کہ مناسب ہوگا کہ اس جگہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے ایک اہل سنت محقق کے الفاظ کا ترجمہ ہی پیش کر دیں۔ کتاب مطالب السعول کے مصنف محمد ابن طلحہ شافعی شہادت مظلوم کربلا کے ابتدائیے میں رقم طراز ہیں کہ یہ وہ بیان ہے جس کے مضمون سے آنسو ٹپک ٹپک جاتے ہیں، غم و اندوہ کے مہیب بادل چھا جاتے ہیں، صاحبان ایمان کے دلوں کو آتش حسرت کباب کیے دیتی ہے۔ آخر یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ اس حالت کا سبب فجار امت کی وہ گستاخانہ جرت ہے کہ جو انہوں نے ذریت نبویہ پر کی ہے۔ ان افراد نے آل نبی کے بے گناہ خون بہائے، دختران نبی کے خیام جلائے، انہیں بے مقنع و چادر اس وقت جلتے خیمے خیام سے باہر آنے پر مجبور کیا جب ان کے سامنے آل نبی کے مرد خاک و خون میں غلطاں تڑپ رہے تھے۔ آل نبی کے پارا پارا اعضاء میدان میں بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے عالم میں دختران رسول کا اسباب لوٹ کر، سروں سے چادریں چھین کر، کانوں سے بالیاں اتار کے، گلوں سے گلوبند لے کر ہاتھوں میں رسیاں ڈالیں، کتنے بدترین گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ ان ظالموں نے کیسے معصوم خون بہائے، کتنے پیاسے کلیجوں کو بہتے دریا سے ایک قطرہ آب تک سے محروم رکھا، اور پھر ستم بالائے ستم محبوب رسول اور سبط پیمبر کا سر کند خنجر سے جدا کیا، اسے نوکے نیزہ پر یوں بلند کیا جیسے کہ غیر مسلم کا سر ہو، اسے یوں شہر بشہر تشہیر کیا جیسے دشمن اسلام تھا، ذریت نبویہ کو بے پالان کے اونٹوں پر سوار کر کے ہر شہر کے گلی کوچے میں پھرایا، جبکہ ان ملائین کو علم تھا کہ یہ اسی نبی کی ذریت ہے کہ جس کے نام کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان ہونے کے ناطے جس قرآن پر ایمان و عمل فرض ہے، اسی قرآن نے اس ذریت نبویہ کی محبت فرض قرار دی ہے۔ اگر زمین و آسمان گویا ہوتے تو تا قیامت آل رسول کی اس مظلومیت اور امت کے اس ظلم و بربریت پر نوحہ خوانی کرتے۔ اگر کافر بھی اس شریف خاندان کو اس حال میں دیکھتے تو آنسو بہائے بغیر نہ رہ سکتے۔ اگر عصر عاشور زمانہ جاہلیت کے سنگ دل بھی صحرائے کربلا آ جاتے تو ان کی مظلومیت پر مرثیہ خوانی کرتے۔ اگر اس بربریت کا مشاہدہ باغی اور جابر ذہن حکمران بھی کرتے تو ان مظلوموں کی نصرت کیے بغیر نہ رہتے۔ ہائے افسوس اس مصیبت پر کہ جس نے خدا پرستوں کے دل ٹکڑے کر دیے، مومنین کو تا قیامت گریہ وراثت میں دے دیا، اور ہائے افسوس نبوی ذریت کا خون بہایا گیا۔ اب سامعین لکھا ہے کتاب منتخب لہوف، ارشاد، بہار، تظلم زہرا، احتجاج، کافی،
امالی صدوق اور مقتل ابو مخنف کے مطابق جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے تو خیمے میں تشریف لائے اور ام کلثوم زینب سے فرمایا، بہن مجھے ایسا پرانا لباس دے کہ جس میں کسی کو دلچسپی نہ ہو۔ شہزادی پرانا لباس لے آئیں۔ آپ نے اسے مزید پارا پارا کیا۔ پرانا لباس پہن کر نبی کونین کی زرہ پہنی اور امام سجاد کے خیمے میں آئے۔ جناب سجاد علیہ السلام بستر مرض پر تھے۔ جب آپ نے آنکھیں کھول کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جسم کو خون سے رنگین دیکھا تو عرض کیا، میری جان آپ پہ فدا ہو، آپ کا تو تمام جسم تیروں سے زخمی ہے، چچا عباس اور بھائی اکبر کہاں ہیں؟ تو مظلوم کربلا نے فرمایا، بیٹے اس وقت ان خیام میں مردوں میں سے ایک تو ہے اور ایک میں ہوں۔ میں تجھ سے آخری الوداع کرنے آیا ہوں۔ اور پھر آپ نے اسرار امامت جناب سجاد علیہ السلام کے سپرد کیے اور بتایا، بیٹے تمام تبرکات انبیاء مدینے روانگی سے قبل میں نے ام المومنین ام سلمہ کے پاس رکھے تھے، واپسی پر وہ سنبھال لینا۔ جناب سجاد سے الوداع کیا، واپس اپنے خیمے میں آئے۔ تمام مستورات اسی خیمے میں جمع ہو گئیں۔ ذوالجناح پر سواری کا ارادہ کیا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا، اینا یا حبیب ابن مظاہر، اینا یا زہیر ابن قین، اینا یا مسلم ابن اوسجا، اینا انتم یا فرسان الحجا، انا دیکم ولا تجیبون۔ اے میدان شجاعت کے سواروں، آج میں ایک ایک کا نام لے کر پکار رہا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ جناب لبابہ زوجہ عباس نے رکاب پکڑ لی اور عرض کیا، آقا سوار ہو جائیے۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ بی بی نے عرض کیا، آپ کے غلام کی کنیز ہوں۔ آپ سوار ہوئے، در خیمے پر کھڑے ہو کر کہا، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا ام کلثوم، زینب، علیکن منی السلام۔ کمسن سکینہ نے کہا، یا ابتا استسلمت للموت، بابا کیا موت کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ فرمایا، بھلا وہ کیسے موت کی طرف نہیں جائے گا جس کا کوئی ناصر رہا ہو نہ مددگار؟ شہزادی نے عرض کیا، بابا ہمیں تو اپنے نانا رسول کے حرم میں پہنچا دیں۔ فرمایا، بیٹی اگر نانا کی امت کے دل میں حرم رسول کا احترام ہوتا تو میں وہاں سے تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہی کیوں؟ آپ میدان میں آئے اور یوں استغاثہ بلند کیا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تیرے نبی کی ضروریت ہے نبی کی ضروریت سے جو سلوک کیا جا رہا ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترس کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ پاکیزہ آباء و اجداد کی طاہر ذریت کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اولاد بطول کو پناہ دینے والا کوئی نہیں، اور حرم رسول کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی ایسا خدا پرست ہے کہ جسے ہماری مظلومیت پر ترس آئے؟ کوئی فریاد رس ہے جو فی سبیل اللہ ہماری فریاد رسی کرے؟ جب جواب میں تیروں کی بارش اور سنگباری ہوئی تو آپ آگے بڑھے اور رجس خوانی کی۔ ہیڈنگ آ گئی ہے سامعین، ملائکہ کی آمد۔ لکھا ہے کتاب امالی صدوق کے مطابق منصور نامی فرشتے کے زیر قیادت 4000 ملائکہ استغاثہ مظلوم زہرا سلام اللہ علیہ سن کر مدد کو آئے۔ منصور نے عرض کیا، قبلہ اللہ کی طرف سے ہمیں آپ کی مدد کی اجازت ملی ہے، آپ اجازت دیں تاکہ ان ملائین کو بھی فنار کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اگر حکم خدا ہے تو مجھ سے اجازت کی ضرورت نہیں، اگر میری اجازت کی ضرورت ہے تو پھر میں نے اپنے نانا کی امت سے مدد مانگی ہے جو انسان ہیں، تم سے مدد کی درخواست نہیں کی، جب درخواست کروں گا تو پھر آ جانا۔ منصور اپنی فوج کے ساتھ بچشمے گریاں واپس چلا گیا۔ بعد از شہادت اسی منصور کو انہی ملائکہ کے ساتھ قبر غریب کربلا پر تا قیامت ماتم و گریہ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے جنات کی آمد۔ لکھا ہے ملائکہ کے بعد قوم جن نے آ کر عرض کیا، قبلہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان ملائین کو واصل جہنم کر دیں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری مدد سے نانا کی امت سے لڑنا چاہتا تو ملائکہ ہی کافی تھے۔ سردار جنات نے فرمایا فرزند رسول آپ نے استغاثہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں استغاثہ کیا ہے، لیکن نانا کی امت سے اللہ نے ہمیں اتنی قدرت دے رکھی ہے، اگر چاہوں تو چشم زدن میں ان تمام کو بھسم کر دوں۔ یہ ان کا بھی امتحان ہے اور میرا بھی امتحان ہے۔ تم جاؤ۔ مقتل ابو مخنف کتاب کے مطابق امام حسین علیہ السلام عمر سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ عمر سعد تو دیکھ رہا ہے کہ اس میدان میں میرا ہر لاشا تڑپ رہا ہے، مجھے جینے کی ضرورت ہے نہ خواہش، لیکن ایک تو اس لیے کہ تم لوگ میرے قتل سے بچ جاؤ، اور دوسرا ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کا پردہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تجھے ایک موقع اور دوں۔ تو لکھا ہے کہ 3 میں سے ایک بات مان لے۔ عمر سعد نے کہا کون سی 3 باتیں؟ فرزند رسول نے فرمایا کہ مجھے واپس اپنے نانا کے حرم میں جانے دے۔ عمر سعد نے کہا ناممکن۔ فرزند زہرا نے فرمایا مجھے پانی کا صرف ایک گھونٹ دے دو، شدت پیاس سے میرا جگر کباب ہو رہا ہے۔ عمر سعد نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ لخت دل بطول نے فرمایا کہ دستور عرب کی طرح ایک ایک میرے مقابلے میں آؤ۔ عمر سعد نے کہا کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اہل کوفہ و شام، مجھے اتنا تو بتا دو کہ تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حکم خدا سے نافرمانی کی ہے؟ کیا میں نے سنت نبویہ کو ترک کیا ہے؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ تو یزیدیوں نے بیک وقت کہا کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف تیرے باپ کی عداوت جنگ پر آمادہ کیے ہوئے ہے۔ بدر و حنین میں تیرے باپ نے ہمارے اسلاف کو قتل کیا، آج آپ کے باپ سے بغض کا انتقام آپ سے لیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری مقابلے میں ایک ایک کی پیشکش موجود ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں کمزور ہوں، تم تازہ دم ہو اور میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، پھر بھی تم سے جنگ کی تاب باقی ہے، ذرا میرے ایک حملے کا مقابلہ تو کر دیکھو۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کیا، 2500 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، پھر اپنی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا عمر سعد اب ایک ایک کو میرے مقابلے میں بھیج۔ پھر ایک ایک ہو کر یزیدی مقابلے میں آنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے لگے۔ آخر یزیدیوں میں سے کوئی بھی مقابلے میں آنے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ کتاب لہوف میں یزیدی عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ بخدا آج تک ایسا زخمی نہیں دیکھا کہ جس کی اولاد اور انصار ریگزار میں پڑے ہوں اور اس جرأت اور ہمت سے لڑ رہا ہو۔ جس طرف حملہ کرتا تھا یزیدی سپاہی اس طرح بھاگتے تھے کہ جس طرح شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ تیروں کی برسات کی وجہ سے غریب رسول کا جسم نظر نہیں آتا تھا، جسم مقدس سے نکلنے والے خون سے زرہ پر ایک تہ جم گئی تھی۔ منتخب کتاب کے مطابق جب شمر نے دیکھا کہ جو بھی مقابلے میں جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے تو عمر سعد سے کہا کہ جناب اس صورتحال میں تو اگر پورا خطہ عرب بھی آ جائے تو یہ تمام کو فنا کر دے گا۔ تجھے معلوم تو ہے کہ اس کی رگوں میں علی کا خون اور بنت رسول کا دودھ ہے، کبھی میمنہ پر حملہ کرتا ہے اور کبھی مصرع کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ اب تک ہمارے ہزاروں سپاہی مارے جا چکے ہیں۔ تو عمر سعد نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ شمر نے کہا کہ تمام فوج کو حکم دے کہ چاروں طرف سے گھیرا ڈالے، ہمارے پاس 4000 تیر انداز ہیں، وہ تیر اندازی کریں، تیر اندازی سے کمزور ہوگا، جب زین پر بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا تو پھر تمام فوج نیزوں اور تلواروں سے حملہ آور ہو جائے گی۔ جتنے اس کے 72 جانثاروں نے مارے ہیں ان سے زیادہ یہ تنہا مار چکا ہے۔ ذرا میدان میں دیکھ، لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں، 10,000 سے اوپر کی راہ تو لے چکا ہے، زخمی ان کے علاوہ ہیں۔ عمر سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس نئی جنگی تدبیر سے 4000 تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ تیر برساؤ۔ تیروں کی بارش میں ایک طرف سے سوار آگے بڑھنے لگے اور ان سواروں نے مظلوم زہرا کو خیام سے کاٹ دیا۔
فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، اگر تمہیں قیامت کا خوف نہیں اور دین کو کچھ نہیں سمجھتے تو کم از کم اپنی عرب حمیت کا ساتھ نہ چھوڑو۔ شمر نے کہا، اے فرزند زہرا، کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں تم سے جنگ لڑ رہا ہوں، مستورات خیام کے اندر ہیں، اپنے وظیفہ خواروں سے کہہ دو کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک خیام کی طرف نہ جائیں۔ شمر نے حکم دیا کہ خیام کی طرف مت جاؤ، مردوں کی طرح اس تنہا کا مقابلہ کرو۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریائے فرات پر جانا چاہتے تھے، لیکن درمیان میں یزیدی ٹڈی دل حائل ہو جاتا تھا اور بالآخر آپ نے عمرو ابن حجاج اور آور سہمی جو 4000 کے ساتھ دریائے فرات پر معمور تھے حملہ کر کے کنارہ دریا خالی کیا اور گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ جب گھوڑے نے پانی کی خنکی محسوس کی تو پانی پینے کو سر جھکایا۔ امام حسین نے گھوڑے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں، لیکن جب تک تو پہلے نہیں پی لے گا میں نہیں پیوں گا۔ زلزلہ نے زبان حال سے سر ہلا کے اشارہ کیا، جب تک آقا نہیں پیے گا میں منہ تک نہ لگاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے چلو میں پانی لیا اور پینے کے لیے چلو کو منہ کے قریب کیا۔ حسین ابن نمیر نے نشانہ لے کر تیر مارا جو آپ کے دائیں رخسار میں پیوست ہو گیا، پانی ہاتھ سے گر گیا۔ آپ نے اسی ہاتھ میں رخسار سے بہتا ہوا خون لیا، اسے آسمان کی طرف اچھال کر کہا، بارے اللہ گواہ رہنا، ان لوگوں نے مجھے پانی نہیں پینے دیا۔ آپ نے پھر دوسری مرتبہ چلو میں پانی لیا۔ عمر سعد نے سپاہیوں سے کہا کہ تمہیں بیعت یزید کی قسم ہے کہ اگر حسین نے پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لیا تو پھر تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ چنانچہ خولی نے کہا کہ حسین تو پانی پی رہا ہے اور سپاہیوں نے تیرے خیام کو آگ لگا دی ہے۔ کہ خولی نے کہا کہ حسین تو پانی پی رہا ہے اور سپاہیوں نے تیرے خیام کو آگ لگا دی ہے۔ آپ نے پانی پھینک دیا اور دریا سے باہر آئے، خیام میں پہنچے، دیکھا تو خیام سالم تھے۔ جو ہی بچوں نے آپ کو دریا سے پلٹتے دیکھا تو سمجھے کہ پانی لائے ہیں، دوڑ کر در خیام پر آئے، لیکن جب زخمی رخسار دیکھا تو بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ مستورات نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ فرزند رسول نے فرمایا، اب خاموش ہو جاؤ، رونے کا وقت بہت ہے۔ دختر زہرا سلام اللہ علیہ نے سوال کیا، بھیا کیا آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو چکا ہے؟ آپ نے فرمایا، زینب میں شہادت کا یقین دے کر ہی مدینے سے چلا تھا اور اب تو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جس شخص کا نہ کوئی ناصر ہو اور نہ مددگار، دشمن سامنے ہو تو پھر کیسے یقین نہیں ہوگا؟ بی بی نے عرض کیا، بھیا ہمیں واپس مدینہ کون لے جائے گا؟ آپ نے فرمایا، بہن مدینہ تمہیں سجاد لے جائے گا۔ میں چشم امامت سے دیکھ رہا ہوں، تمہارے سروں پر چادریں نہیں، تمہارے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک تمہیں بے پالان کے اونٹوں پر لے جایا جا رہا ہے، تمہیں شہر بشہر تشہر کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر بنت زہرا نے بین کیے، سر اور منہ پر تماچوں سے بھی ماتم کیا۔ آپ نے صبر کی تلقین کی، اللہ کے سپرد کیا اور الوداع کر کے رخصت ہوئے۔ میدان میں آئے، شمر سے پانی مانگا۔ شمر نے کہا، حسین تمہارے بقول تیرا بابا ساقی کوثر ہے، اب یہ دنیا کا پانی پی کر کیا کرو گے؟ آپ آب کوثر پینا۔ ابو الخنوق جوفی نام ہے، یہ ابو الخنوق الف لام خ نون واو قاف، ابو الخنوق جوفی جیم عین فے چھوٹی ہے نے آپ کو تیر مارا جو پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے خون پورے چہرے پر مل دیا اور عرض کیا، بارے اللہ جو کچھ تیرے نبی کی ذریت سے ہو رہا ہے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اس کے بعد آپ نے یزیدیوں پر حملہ کر دیا کہ جو بھی تلوار کی زد میں آ جاتا تھا واصل جہنم ہوتا تھا۔ یزیدیوں کی طرف سے تیروں کی موسلا دھار بارش تھی جو آپ اپنے سینے پر لے کر آگے بڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے بدترین امت، کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے اہل بیت سے یہ سلوک نہیں کیا جو تم عطرت مصطفیٰ سے کر رہے ہو۔ یاد رکھو، میرے قتل کے بعد تمہارا کسی کا قتل کوئی قیمت نہیں رکھے گا۔ قتل کا ایسا باب کھلے گا کہ جو قیامت تک رہے گا،
اور اللہ تم سے میرا انتقام اس طرح لے گا کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اسی استا میں آپ کا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا، 1900 زخم تیر سے لگا تھا۔ علامہ مجلسی نے زخموں کی تعداد یوں لکھی ہے کہ تیروں کے زخم 4000، نیزہ اور تلوار کے زخم 180 تھے۔ ابو مخنف نے نیزے کے 146 زخم اور تلوار کے 33 زخم بتائے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ کے جسم پر تیروں کے 4000 زخموں کے علاوہ 360 زخم نیزوں کے تھے، اور زخموں کی تعداد میں اختلاف کے باوجود اس بات میں اتفاق ہے کہ جتنے بھی زخم تھے سب کے سب جسم کے سامنے والے حصے پر تھے جو پیشانی سے پاؤں تک تھے، پشت پر ایک زخم بھی نہ تھا۔ آپ کچھ دیر سستانے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک ظالم نے پتھر مارا جو پیشانی پر تیر کے زخم کے دائیں کی طرف لگا، خون بہنے لگا۔ آپ دامن ابا سے خون صاف کر رہے تھے کہ ایک سہ شعبہ زہر آلود تیر آپ کے سینے میں آ کر پیوست ہو گیا، اور اس وقت آپ نے رخ سوئے آسمان کیا اور عرض کیا کہ بارے تجھے معلوم ہے کہ سیاہ بخت اس شخص کے در پہ قتل ہیں کہ کرۂ ارض پر اس کے سوا نبی کی دختر کا فرزند اور کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ نے وہ تیر پشت کی طرف سے نکالا، خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ آپ نے دائیں ہاتھ پر خون دیا اور سوئے آسمان اچھال دیا، اس خون سے ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا۔ پھر آپ نے دوسرا چلو خون سے بھرا اور اپنے سر اور ریش مبارک پر مل دیا اور فرمایا، اپنے نانا، بابا، ماں اور بھائی سے اسی حالت میں ہی ملاقات کروں گا۔ آپ یوں ہی کھڑے تھے کہ ایک کندی نے کاف نون دال چھوٹی کندی نے آ کر آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ آپ نے فرمایا، ظالم، اللہ تجھے اس ہاتھ سے کھانا پینا نصیب نہ کرے۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے سردیوں میں خون ٹپکتا تھا اور گرمیوں میں لکڑی کی مانند خشک ہو جاتے تھے۔ جب آپ اسی حالت میں کھڑے تھے، شمر نے فوج کو آواز دی، اب کیا کھڑے دیکھ رہے ہو؟ زخموں سے نڈھال ہو چکا ہے، آگے بڑھو تاکہ فارغ ہو کر اور کام کریں۔ ہر طرف سے ظالم آگے بڑھنے لگے۔ حسین ابن نمیر نے بوسہ گاہ نبوی کا نشانہ لے کر تیر مارا۔ ابو ایوب غنوی نے حلقوم مبارک کا نشانہ لے کر تیر مارا۔ اس وقت آپ نے کہا، بسم اللہ و باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ رضائے خدا میں شہادت ہے۔ زرا ابن شریک نے آپ کے بائیں کندھے پر تلوار سے وار کیا۔ عمر ابن خلیقہ جعفی نے دائیں کندھے پر تلوار لگائی۔ سنان ابن انس نخعی نے سینے پر تیر مارا اور صالح ابن وہب مزنی نے کمر میں تیر مارا۔ اس نیزے کے بعد آپ ذوالجناح پر نہ سنبھل سکے۔ آپ زمین پر دائیں رخسار کے بل آئے اور پڑھا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ پھر آپ اٹھ کر بیٹھے، حلقوم مبارک سے تیر نکالا، اس سے بہنے والا خون ہاتھ میں لے کر اپنے سر اور ریش مبارک پر خضاب کر لیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اس عالم میں خیام سے ایک مستور بڑی تیزی سے باہر آئی، اس کے پاؤں چادر میں الجھ رہے تھے۔ وہ فریاد کر رہی تھی کہ واہ سیدہ، واہ اہل بیتہ، آسمان گر کیوں نہیں جاتا؟ اور پھر فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ کتاب بہار کے مطابق اس مخدرہ نے عمر سعد سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سعد زادے ابو عبداللہ، کس بے دردی سے شہید ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے؟ عمر سعد نے رخ پھیر لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس مخدرہ نے تمام یزیدیوں سے فرمایا، اللہ تمہیں رسوا کرے، کیا تم میں کوئی ایک مسلمان نہیں؟ اس کا بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ میں نے یزیدیوں سے پوچھا، یہ کون مستور ہیں؟ ایک نے کہا، اس بی بی کا لہجہ حضرت علی علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے، اندازہ یہی ہے کہ یہی علی کی بڑی بیٹی اور جعفر طیار کی بہو ہے۔ کتاب لحوف میں سید نے آپ کے ذوالجناح سے زمین پر آنے کے بعد کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے کہ شمر نے بآواز بلند کہا کہ ذلیل ہو جاؤ، اب کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اب تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اب تو فرزند زہرا
ملنے کے قابل نہیں رہا۔ شمر کی یہ آواز سن کر تمام فوج آگے بڑھی۔ ذرا زال رے عین ہے، ذرا ابن شریک نے آپ کے کندھے پر تلوار سے وار کیا، دوسرا وار بائیں کندھے پر کیا۔ آپ اٹھتے تھے اور پھر سنبھل نہ سکتے تھے۔ چند قدم اسی طرح چلے کہ سامنے سے سنان ابن انس نے ہنسلی پر نیزہ مارا اور وہاں سے نیزہ نکال کر دوسرا نیزہ سینے میں مارا، نیزہ نکال کر پھر حلقے مبارک میں تیر مارا۔ اس تیر کے بعد آپ سنبھل نہ سکے اور گر گئے اور پھر اٹھ کر بیٹھے۔ حلق سے بہنے والا خون دونوں ہاتھوں پر لے کر سر اور ریش مبارک پر خضاب کیا اور فرمایا کہ اسی حالت میں نانا، بابا، بھائی اور ماں سے مل کر بارگاہ خالق میں جاؤں گا۔ پھر آپ بیٹھ بھی نہ سکے، غش کھا گئے۔ کافی دیر تک عالم غش میں رہنے کے بعد اٹھ کر بیٹھے، پھر اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن نہ اٹھ سکے۔ اس وقت بے ساختہ کہا، واہ جدہ، واہ محمدہ، واہ بتا، واہ لیا۔ پھر بیٹھ نہ سکے، غش کھا گئے۔ 3 گھنٹے مسلسل غش میں رہے۔ غش سے افاقہ ہوا، اٹھ کر بیٹھے، قبضہ تلوار کا سہارا لیا، پیشانی قبضہ تلوار پر رکھی۔ بعض روایات کے مطابق اس وقت کمسن سکینہ دوڑ کر آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، سکینہ اس وقت کہاں آئی ہو؟ شہزادی نے عرض کیا کہ آپ کے اس آخری وقت کی دل میں تصویر بنانے آئی ہوں، اجازت دیں کہ ایک مرتبہ گلے لگا لوں۔ آپ نے اجازت دی۔ بچی نے کوشش کی لیکن گلے نہ لگ سکی۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، بیٹی کیا بات ہے، گلے کیوں نہیں لگاتی؟ بچی نے عرض کیا، بابا جان کوشش کر رہی ہوں لیکن کیا کروں، میرے ہاتھ چھوٹے ہیں اور تیر لمبے ہیں، ہاتھ نہیں پہنچ رہے۔ آپ نے جسم سے تیر نکالے، گود خالی کی، بچی کو گود میں بٹھایا، سر چوما، اتنے میں شمر آیا اور کہا، حسین بچی کو الگ کر دے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی آپ اب خیام میں چلی جاؤ، میرے شیوں کو میرے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ میرا بابا مسافر شہید ہوا ہے، اس کا ماتم کرو، میرا بابا شہید ہوا ہے، اس پر گریہ کرو۔ اور یوں یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے کیفیت شہادت۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، بہت مشکل ہے یہ پڑھنا سب کچھ۔ لکھا ہے کہ کتاب ارشاد شیخ مفید کے مطابق بچی کی واپسی کے بعد شمر بھی واپس ہوا۔ کچھ دیر ان ملائین نے انتظار کیا اور پھر آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اسی اثنا میں امام حسن کا 11 سالہ عبداللہ ابن حسن خیام سے دوڑ کر آیا، امام مظلوم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے ایک مستور ایک بڑی سرعت سے آئی، چادر اس کے پاؤں میں الجھ رہی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی گر جائے گی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس وقت پتہ چلا کہ جعفر طیار کی بہو ہے۔ جب امام مظلوم کے قریب آئی، شہزادے کے ہاتھ سے پکڑا اور مظلوم کربلا نے فرمایا، یا اختی ارجع، بہن اسے واپس لے جا۔ اور پھر لکھا ہے کہ لیکن بچے نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پھوپھی بخدا میں اپنے آقا کو چھوڑ کر ہرگز نہ جاؤں گا۔ اسی دوران ابہر ابن کعب نے تلوار بلند کی۔ بچے نے اسے دیکھ کر کہا کہ خبیث ماں کے بیٹے، کیا فرزند رسول کو قتل کرتے ہو؟ اس ظالم نے تلوار ماری، بچے نے ہاتھ آگے کر دیا، کلائی سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچے نے بے ساختہ واہ اماں کہا اور امام حسین کی گود میں گر گیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹے صبر کر۔ آپ بھی بچے کو تسلی دے رہے تھے کہ حرملہ نے تیر مارا، مظلوم کربلا کی گود میں بچے کے سینے سے پار ہو گیا۔ بچہ تڑپ کر مظلوم زہرا کے سینے سے چمٹ گیا اور روح نے قفس انصری کو چھوڑ دیا۔ بہار کتاب کے مطابق شمر نے پھر آواز دی، ظالموں کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، جلدی قصہ تمام کرو۔ ذرا زال رے عین ہے، ذرا ابن شریک نے تلوار سے وار کیا جس سے آپ کی بائیں کلائی سے بایاں ہاتھ جدا ہو گیا، اور پھر اس ظالم نے اسی بائیں بازو پر دوسرا وار کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ یزیدی سب ہٹ گئے اور مظلوم زہرا کی غربت اور بے کسی دیکھنے لگے۔ آپ اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے، اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق اس حالت میں آپ نے اسی طرح رکوع اور سجود کیے۔
کتاب ابو مخنف کے مطابق 3 گھنٹے غریب زہرا اسی عالم میں سوئے آسمان دیکھتے رہے اور فرماتے رہے، اے فریاد کنندگان کے دادرس، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ہر قضا پر صبر کروں گا۔ پھر لکھا ہے کہ عمر سعد نے کہا، ظالمو اب جلدی کرو اور سر کاٹ لو۔ سب سے پہلے شبس ابن ربعی سر کاٹنے کو آگے بڑھا، جو ہی آپ کے قریب آیا آپ نے اس کی طرف ایسے انداز میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ بھاگ گیا۔ پھر سنان ابن انس آگے بڑھا، یہ بھی جب قریب آیا اور آپ نے دیکھا تو تلوار پھینک کر بھاگ گیا۔ عمر سعد نے کہا کہ جو سر حسین کاٹے گا اسے خصوصی انعام دیا جائے گا۔ شمر نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر میں خود ہی ایک کام کر لوں گا۔ عمر نے کہا، آگے بڑھ، جلدی کر، تجھے خصوصی انعام دلواؤں گا۔ کتاب بہار کے مطابق شمر اور سنان دونوں ایک ساتھ آئے، دیکھا تو امام حسین علیہ السلام زبان کو تالو سے چھڑانے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن شدت پیاس سے زبان چپک گئی تھی۔ دونوں کچھ دیر تک کھڑے دیکھتے رہے اور پھر شمر نے آپ کو سیدھا کیا، آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، تو کون ہے؟ بڑی عظیم جگہ پر انتہائی جسارت سے آ کر بیٹھا ہے۔ شمر نے کہا، میں شمر ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ شمر نے کہا، حسین، بھلا تجھے کون نہیں پہچانتا؟ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، محمد کا نواسا، اور تو علی کا لخت جگر ہے۔ مظلوم کربلا نے فرمایا کہ جب تو میرا حسب و نسب جانتا ہے پھر بھی مجھے قتل کرتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ شمر نے کہا، اگر تجھے قتل نہ کروں تو پھر یزید سے انعام کیسے ملے گا؟ مظلوم کربلا نے فرمایا، تجھے انعام زیادہ عزیز ہے یا میرے نانا کی شفاعت؟ تو شمر نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا کہ یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ میری نگاہ میں انعام کی ایک کوڑی تیری ذات اور تیرے نانا کی ذات سے کہیں افضل ہے۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، اگر لا محالہ مجھے قتل کرنا ہی ہے تو ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ شمر نے کہا، کیا تمہارا یہ ایمان نہیں کہ تیرا بابا حوض کوثر کا ساقی ہے اور اپنے محبوں کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا؟ بس تھوڑا صبر کر لے، پھر حوض کوثر سے جا کے پانی پی لینا۔ غریب زہرا نے فرمایا، ذرا اپنا چہرہ اور سینہ تو دکھا۔ شمر نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پھر سینہ خالی کیا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، صدق جدی رسول اللہ، نانا نے سچ فرمایا تھا کہ شمر نے پوچھا کہ آپ کے نانا نے کیا کہا تھا؟ غریب کربلا نے فرمایا، میرے نانا نے میرے بابا کو بتایا تھا کہ یا علی، تیرے اس بیٹے کا قاتل مبروس ہوگا اور اس کے سینے پر برس کا داغ ہوگا اور اس کا چہرہ کتے اور خنزیر سے ملتا جلتا ہوگا۔ شمر نے غصے میں آ کر کہا، تو نے مجھے کتے اور خنزیر سے تشبیہ دی ہے، اب میں تجھے پس گردن سے ذبح کروں گا۔ چنانچہ اس نے مظلوم کربلا کو اوندھے منہ لٹایا اور دائیں جانب بیٹھ گیا اور کند خنجر سے وار کرنا شروع کیے۔ ایک ایک کر کے رگے ہائے گلو کاٹنے لگا۔ ہر رگ کٹنے پر مظلوم کربلا ہائے نانا، ہائے لانا، ہائے عباس اور ہائے غربت کا بین کرتے اور 13ویں ضرب سے سر جدا کر کے اس ظالم نے صدائے تکبیر بلند کی۔ شمر کی صدائے تکبیر سن کر پورے یزیدی لشکر نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا، پوری فضا تاریک ہو گئی، ہر شخص تھر تھر کانپنے لگا، سورج گہنا آ گیا اور ستارے نکل آئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی، عرش الہی کانپ گیا، سارے ستارے ٹوٹنے لگے، ملائکہ سے عبادت چھوٹ گئی، حوروں نے سنگھار چھوڑ دیا۔ 1 گھنٹے تک یہی کیفیت رہی اور تمام یزیدی کانپ گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب حالات معمول پر آنے لگے، یزیدیوں کے حوصلے پھر بلند ہوئے اور لاشیں مظلوم کربلا لوٹنے کی خاطر دوڑ پڑے۔ اسحاق خضرمی نے قمیص اتار لیا، اس پر 100 سے اوپر تیروں کے سراغ تھے، تلواروں کی ضربات تھی اور نیزوں کے چھید تھے۔ ابہر ابن کعب نے چادر لے لی، اخنس نے امامہ لے لیا، مالک ابن یسر کندی نے زرہ لے لی، اسود ابن خالد نے نالین لے لی، انگوٹھی بجدل بے جیم دال لام بجدل ابن سلیم
انگلی کے ساتھ لے گیا اور تلوار جمی ابن خالق ازدی نے لے لی۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے ذوالجناح۔ لکھا ہے جب ذوالجناح نے اپنے سوار کو سر بریدہ کی دیکھا تو اپنی پیشانی خون مظلوم سے سرخ کی اور الزلیمہ کی دلدوز آواز بلند کرتا ہوا خیام آل محمد کی طرف آیا۔ جب مخدرات عصمت نے گھوڑے کی آواز سنی تو در خیمہ پر آئیں، لیکن جب بیبیوں نے دیکھا کہ زین خالی ہے اور گھوڑے کی پیشانی خون آلود ہے اور گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو بیبیوں کو یقین ہو گیا کہ راکب دوش نبی اب کبھی نہیں آئے گا۔ اتنے میں جبرائیل نے آسمان و زمین کے مابین ندا دی۔ بنت زہرا نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور یوں بین کیا کہ ہائے نانا، اپنے حسین کو صحرا میں آ کر دیکھیں جس کے سر بریدہ لاشے سے امامہ اور چادر بھی اتار لی گئی ہے۔ جب تمام بیبیاں بصورت حلقہ ذوالجناح کے گرد کھڑی تھیں تو ان میں سے کم سن سکینہ نے آگے بڑھ کر دونوں بازو گھوڑے کے گلے میں حمائل کر کے پوچھا، اے گھوڑے، مجھے تو صرف یہ بتا دے کہ میرے بابا کو مسلمانوں نے پانی دیا تھا یا فرزند رسول پیاسا شہید ہوا ہے؟ گھوڑے نے گردن ہلا کے بتایا کہ غریب زہرا پیاسا ہی شہید ہوا ہے۔ اطلاع دینے کے بعد ذوالجناح واپس میدان میں آیا، تمام شہداء کے لاشوں پر آیا، ایک ایک لاشے کے قریب کھڑا ہو کر اسے دیکھتا گیا، پھر دوسرے لاشے پر آ جاتا، سب سے آخر میں غریب بطول کے لاشے پر آ کر کھڑا ہوا۔ عمر سعد نے اپنے سپاہیوں سے کہا، جاؤ، نبی کونین کی سواری ہے، پکڑ لاؤ۔ جب ذوالجناح نے دیکھا کہ سواری میری طرف بڑھ رہی ہے تو جو ہی قریب آئے، کسی کو سر سے، کسی کو اگلی ٹانگوں سے اور کسی کو پچھلی ٹانگوں سے واصل جہنم کرنے لگا۔ 40 سوار اور 10 گھوڑے جب ذوالجناح کے ہاتھوں مر چکے تو عمر سعد نے کہا، یہ تمہیں پکڑائی نہیں دے گا، چھوڑ دو اور دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ جب ذوالجناح نے دیکھا کہ اب تمام لوگ دور جا کر کھڑے ہیں تو اس نے اپنا منہ لاشے غریب پر رکھ دیا اور اس غضب سے رویا کہ آنکھوں سے سیلے اشک بہنے لگے۔ تمام یزیدی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور اس کے بعد ذوالجناح نے دریائے فرات کا رخ کیا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ پیاسا ہے، پانی کی خاطر جا رہا ہے، تمام نے راستہ دے دیا۔ سب نے دیکھا کہ ذوالجناح نے اپنے کو دریا میں ڈال دیا، پانی پیے بغیر تیرتا چلا گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ سامعین، یہاں پر اب پڑھنے کی ہمت ختم ہے۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 254 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں ملاقات کریں گے، اس سے آگے پڑھیں گے اور اگلا ٹاپک ہے تاراجی خیام۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔